پاکستانی لڑکے سے ٹک ٹاک پر دوستی ہوئی تو تھائی لینڈ کی لڑکی پاکستانی لڑکے سے ملنے اسلام آباد پہنچ گئی۔ یہ اصل میں ٹک ٹاک لائیو سٹریم سے ملاقات ہوئی تھی، وہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میچ کھیلنے لگے تھے، تو آہستہ آہستہ بات ہوتی رہی، پھر اس نے کہا مجھے آنا ہے پاکستان۔ It's lovely, yeah. میرے ساتھ موجود ہیں شیر خان ٹک ٹاکر ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں تھائی لینڈ کی شہری ہیں نوک، جو تھائی لینڈ سے شیر خان کی دوستی کے لیے وزٹ کرنے کے لیے پاکستان آ چکی ہیں۔ ابھی باضابطہ طور پر ان کی شادی نہیں ہوئی۔ شیر خان ان کو پاکستان کے مختلف شہر وزٹ کروا رہے ہیں، ان کی دوستی ہوتی ہے ٹک ٹاک کے ذریعے۔ جب یہ نوک اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچتی ہیں تو شیر خان ان کو گلدستہ پیش کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ دوستی کیسے ہوتی ہے، کیا پلان ہے فیوچر میں شادی کرنے کا، اور کہاں کہاں گھوم چکے ہیں، کیا کیا کھانا کھلا چکے ہیں شیر خان نوک کو۔ شیر خان سے بات کرتے ہیں۔ شیر خان، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہل تو بتائیے گا کیسے آپ کی دوستی ہوئی نوک سے، کیسے بات چیت ہوئی کہ اپنا دیس اپنا پریوار چھوڑ کر پاکستان آ گئی؟ یہ اصل میں ٹک ٹاک لائیو سٹریم سے ملاقات ہوئی تھی، وہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میچ کھیلنے لگے تھے۔ پہلے تو یہ آئی تھی مجھے خالی تنگ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس لوگ کافی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ادھر پھر تھوڑا انہوں نے تنگ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ چلی گئی، تو اس کے بعد 1 مہینے بعد میں ان کی براڈ پہ گیا تھا، بس ویسے ہی گڈ مارننگ کا انہوں نے گیسٹ پہ اٹھا لیا۔ ادھر پھر گھنٹہ 1-2 گھنٹے بات کرتے رہے، اس طرح آہستہ آہستہ بات ہوتی رہی۔ پھر اس نے کہا مجھے آنا ہے پاکستان، میں نے وزٹ کرنا ہے، میں نے ایکسپلور کرنا ہے پاکستان کیسا ہے، ملک کیسا ہے، یہاں کے عوام کیسے، کھانا پینا کیسا ہے، تو یہ وزٹ کرنے آئی ہیں پاکستان۔ پاکستان وزٹ کرنے آئی ہیں، کتنے ٹائم آپ کی گپ شپ ہوئی، پھر یہ پاکستان آنے پر کیسے آمادہ کیا؟ یہ بس ہماری تقریباً 10 دن ہی بات ہوئی تھی، اس نے ٹکٹیں بک کروا لی تھی پاکستان کی، اور تقریباً 1 مہینے بعد انہوں نے ادھر آ گئی تھی۔ آپ کو امید تھی یہ پاکستان آ جائیں گے؟ مجھے کوئی امید نہیں تھی، سچی؟ یہ واللہ کوئی امید۔ تو پھر جب یہ آئی پاکستان تو پھر آپ شوق ہو گئے، آپ کو کیسے پتہ چلا یار؟ بڑی ہوئی تھی، ٹکٹ بھیجا انہوں نے تصویر بھیجا، اور ویزا جو لگا تھا ان کا، انہوں نے اسٹیٹس پہ لگایا تھا، تو وہ دیکھ کے میں بہت شوق ہوا تھا۔ کیا پسند آ گیا ان کو پاکستان کا، اور شیر خان نے ایسا کیا جادو چلایا کہ 10 دن میں نوک تھائی لینڈ سے پاکستان آ جاتی ہیں؟ پتہ نہیں، اس کا مجھے بھی نہیں پتہ، یہ آپ انہی سے پوچھیں۔ تو یہ بتائیے گا کہاں کہاں ان کو وزٹ کروایا ہے، ابھی تک آپ کی گپ شپ ہے، کیا فیوچر میں کوئی شادی کرنے کا پلان ہے؟ شادی کوئی پلان تو نہیں ہے، کیونکہ یہ دوست ہیں، دوست زون میں، تو فرینڈ شپ زون جو ہوتا ہے یہ ان کے لیے تو بہت کامن ہے۔ ہمارے لیے جو پاکستانی عوام ہے یہ بہت سوچتے رہتے ہیں، یہ تھوڑا سا ساتھ کسی کو دیکھ لے کہتے ہیں شادی ہوئی کپل ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی کہا۔ ہم نے بھی ٹک ٹاک پہ دیکھا کہ شاید یہ کپل ہے، ہم یہاں اگر آگے پتہ چلا۔ کتنے دن انہوں نے مزید رہنا ہے؟ یہ ہم پہلے جو ادھر تھے نا، پہلے تو فیصل مسجد لے کے گئے تھے، اس کے بعد دامنے کو جانا تھا، دامنے کو بند تھا ان دنوں کوئی مسجدوں کا کوئی لانجا چل رہا تھا، ادھر احتجاج چل رہا تھا، تو اس کے بعد پھر ہنزا چلے گئے اسٹریٹ۔ فلڈنگ وغیرہ لوگوں نے کہا تھا، پر ادھر کوئی خاص فلڈنگ نہیں تھی۔ ادھر گئے ہم کیا نام ہے ہنزا سے واپسی میں اسکردو گھومے، اسکردو کے بعد ناران گھومے، ناران کے بابو سر ٹاپ وغیرہ، مطلب پورا ایکسپلور کیا نارتھ ایریا ہم نے۔ لوگوں کا کیا ہوتا ہے آگے سے ریئیکشن جب دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں شادی کر لی ہے، دوستی ہے، کیا ریئیکشن ہوتا ہے ان کا میری طرح؟ زیادہ تر نیگیٹو کمنٹس ہی آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں، یہ وہ وغیرہ کر رہے ہیں۔ ان کو میں بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب پٹھانوں کے گھر کوئی مہمان آتا ہے نا، تو ان کی ہم بہت خدمت کرتے ہیں، اور یہ ہماری دوست ہیں، اس میں کوئی گرل فرینڈ والا چکر نہیں ہے، نہ کوئی شادی والا چکر ہے، یہ دوست ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ جو مہمان ہے ہماری، جس کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے خدمت کرنا۔ جب گھر لے کر آئے تو گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا پٹھانوں کے ہاں؟ تو یہ کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ پہلے 1 ہفتہ تو اتنے مہمان ہیں، ہمارے پورے رشتہ دار، مطلب پورا خاندان چلے ہمارے گھر پہ آئے ہیں، کہتے ہیں یہ کون ہے وغیرہ وغیرہ، مطلب مہمان بہت آئے ہیں، یہ پورے پڑوسی وغیرہ جتنے بھی آس پاس گھر والے سارے آئے تھے اس کو ملنے۔ تو ان کو بتایا دوست ہے، تو پھر ان کا کیا ریئیکشن؟ بتایا دوست ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یار آپ نے شادی کی۔ تو پھر کیسے مطمئن کیا؟ اب ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ جو سوچتے رہے۔ گھر والے مان گئے تھے، پھر شادی کا نہیں کہا کہ شادی کر لیں، کوئی بات چلا لیں؟ گھر والے تو مانے اسی وجہ سے کیونکہ ہم لائیو بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں سے بھی لائیو سٹریمنگ کر رہے ہیں؟
یہاں پہ بھی لائیو اسٹریمنگ کر رہے ہیں کیونکہ ارننگ تو ساری وہاں سے ہوتی ہے. کام شام چھوڑ کے آئی ہے تو لازمی بات ہے پیسے تو کسی سے کہیں سے تو لانے ہیں. پورا پاکستان ایکسپلور کرنا ہے, فری میں تو ہوگا نہیں. ابھی کیا فیوچر میں پلان ہے, کہاں کہاں جانا ہے آپ نے؟ ابھی مری کا پروگرام ہے کیونکہ 8 دن ہی پیچھے رہ گئے, انہوں نے 8 دن بعد واپس چلا جانا ہے. مری کے بعد اگر واپس آئے, کوئی ٹائم بچا, کوئی 2-3 دن بچے تو کراچی کا پلان بنائیں گے. ویزا ایکسٹینڈ نہیں کروانا ہے ویزا ان کا 3 مہینوں کا تک ہے. کیا 1 ماہ کے بعد مزید رکھ؟ نہیں, انہوں نے جانا ہے واپس. ان کا ادھر کافی اچھا خاصا کام ہے. یہ ماڈلنگ بھی کرتی ہیں, ڈرامے بھی بناتی ہیں, اور ساتھ میں یہ کیا نام ہے ان کا اپنا ریسٹورنٹ ہے, اور 2-3 چیزیں اور ہیں. یہ کافی بیزی رہتی ہیں ادھر اپنی یہ لائف. اس سے پہلے بھی کس ملک میں وزٹ کر چکی ہیں؟ یہ کافی 50 ملکوں میں وزٹ کر چکی ہیں, اور یہ اپنے ملک میں ایک پروونس کی پرائم منسٹر رہ چکی ہیں. والد صاحب کا کیا ریئیکشن تھا جب ان کو آپ اوپر لے کر آئے, گھر میں لے کر آئے؟ والد صاحب کا نارمل ریئیکشن تھا. انہوں نے پوچھا کون ہے, میں نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مہمان آئیں گی. ان کے لیے کمرہ بھی تیار کروایا تھا ساتھ. یہ تقریباً 10 دن میں پورا کمرہ, لنٹر وغیرہ سارا اندر, لائٹنگ سارا کچھ تیار کیا. ولنگ کہ فیوچر میں ہم شادی کر لیں, کوئی اس معاملے پر بات چیت ہوئی؟ اس پہ کبھی بات نہیں ہوئی. تو کیا ڈسکس کرنا ہے جب ان کو سی آف کرنا ہے آپ نے, یا آپ بھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں؟ تھائی لینڈ میرا وزٹ ہوگا کیونکہ وہاں پہ میری کافی فین فالوئنگ بن چکی ہے تھائی لینڈ میں. وہ لوگ مجھے کافی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ تھائی لینڈ میں میرے ٹکٹ وغیرہ سارا پے کرنے کو ریڈی ہیں. بس ابھی مجھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر میں کیا آپ نوک کے ساتھ جائیں گے؟ ساتھ تو نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی تک میرا پاسپورٹ ہی نہیں بنا. تھائی لینڈ سے آئی ہیں, یہاں وزٹ پہ ہیں. ہائی, ہاؤ آر یو نوک؟ I am good in Pakistan. I love Pakistan a lot. پلیز ٹیل می کہ ہاؤ اولڈ آر یو؟ I'm quite. Yeah, I'm grown. I mean, it's a little bit rude to asking how old are you to woman, How old than Sher Khan? Yeah, I older than him. Yeah, and yeah, I forgot the number. How did you become friend with this gentleman? We met on TikTok Live. Yeah. Are you like this gentleman? I can say he is charming and gorgeous, and when he speak on live, he can make the people attract to him and stay with him. Yeah, and for me, when I invite him to be my guest on my channel, because of in Thailand I have so many follower and viewer, and I just want to let him to enjoy my viewer. Yeah, because the viewer is talking with me maybe a lot, and they're quite bored. So that's why Tell me please کہ how many countries you visited before? in my life more than 50-60 countries in the world that I have been through. Yeah. Comparison 50 to 60 countries you visited before. Pakistan is better than these countries? I can say like Pakistan in my mind, it's if I don't know him before, I not choose to come to Pakistan. Like in the past when I go go abroad, to any country, it's a developed country, and like US, like Europe, like Australia, Japan, like that, and You visited Australia, Japan and other countries. yeah, right. And when I broke up with my ex-husband and I divorced, after that I be single, I feel like I just want to explore my single life again. I curious that why I don't put myself to some country that not cover yet, or the people not famous to been through, and I just keep thinking, and after that when I met him on TikTok and Pakistan is pop up, and I talked to him that he can be my host or not. And Tell me about Sher Khan. Sher Khan is lovely, interesting. Which kind of this gentleman? he's lovely. Yeah. He's lovely, he kind, and he talked to me in personal, like he warm welcome to me to be a host for Pakistan, to let me seeing around. Do you have any plan marry with Sher Khan in future?
It's hard to say, because the country that I came from, it's a totally different culture with you here. Like in Thailand, we are Buddhism almost, and in Pakistan, you are or Islam, yeah. And we have so many things that I have to thinking about it, yeah. And Thinking about it, plan in future maybe. It's not just because of me, but it's because of him as well. Yeah, I can say. He offered to marry with Sher Khan. He proposed you as of now. By what? No. No. Yeah. What do you like food in Pakistan? I like the nuts curry. Yeah, I like nuts curry. Yeah, in different kind of curry, because mom and the sister of him, yeah, make it every day and let me try. You visited Hunza, Lahore. Which food is very interesting and very delicious? Yeah, of course. In there, when we out of house, we go through the restaurant. We order like Italian or European food or whatever kind of food, But the thing that I feel it's the real Pakistan is about the food from home, and it's served by love, by the family, by mom, by sister. Yeah. Tell me any delicious food. Delicious one that I really love and surprise. I don't know how to call the last night that we try in. Why you make your face like that? the one that we tried in Lahore yesterday night. Rice and saji. Yeah, right. Saji. It's so amazing, Even in Thailand, we also have some kind like that, but it's in different way to serve, Comparison Thailand and Pakistan, you feel a difference a lot? I feel different a lot, but not that a lot for the feeling of mine when I stay at home with Shah Khan and his family. Yeah, they give me the very good warm welcome and very good hospitality. Yeah, and Any message yeah. about Pakistan? Yeah, another thing, in my country is the Buddhism, they afraid. To be honest, they are afraid of Islam, But for me, I am the open person. I born in the Buddhism family. I studying in Christian school, and I surrounding with a Hindu friend, For me, I just want to explore the Islam, and I know from before I have no idea about the Islam, but for now, I feel like Islam is the good religion for me and for the human being as well. The thing that I feel from the Islam here is love, Thank you very much for your precious time. میرے ساتھ نوک اور شیر خان موجود تھے. بڑی زبردست گپ شپ کی. نوک شیر خان کی فرینڈ ہیں, پاکستان میں ایکسپلور کرنے کے لیے آئی ہیں. ہنزا لاہور میں یہ وزٹ کر چکی ہیں. ابھی اسلام آباد اور کراچی بھی انہوں نے جانا ہے.